کا وما قلا نی چھوڑیا تہاکوں تہاڈے رب نے تے نہ او تساں کل ناراض تھن یا بیزار تھے، یعنی اللہ دے میں قسم کھاتے آدھا اساں تہاکوں نہ چھوڑیے نہ اساں تساں کل بیزار تھے سے۔ ایک گال آکھن دی ضرورت کیوں محسوس تھی؟ کیوں جو کچھ ڈیں وہی رک گئی، وہی آندی ہے، کڈہیں ڈیں کئی دفعہ آویندی ہے، کڈہیں ہر ڈیں ایک دفعہ آندی ہے، کڈہیں وقفہ بھی پہ ویندا، ایک دفعہ لمبا وقفہ پہ گیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ نمی وحی نہ آئی تو آپ نے نمی وحی بیان نہ کی تھی کہ کافریں آکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندے رب چھوڑ دیتے، انہیں خبیثیں تا بہت سخت الفاظ آکھے، سارا دل تے ضمیر گوارا نہیں کریں دا کہ او لفظ اساں ادا کروں، لیکن بہرحال انہیں دا آکھن دا مقصد یہ ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اندے رب چھوڑ دیتے، جی میں اندہ دعویٰ ہے کہ میں کو اللہ سے بھیجے، اللہ سے میرے ہوتے وحی نازل فرمے دے، والہن کیوں نہیں اندی پی وحی، تے محمد کو اندے رب چھوڑ دیتے تے اللہ سے ڈیں تے رات دی قسم چاہتے فرمائے ما ودعک ربک وما قلا، تواڈے رب نہ تہا کو چھوڑیے نہ تواڈا رب تساں کول ناراض ہے۔ دنیا دے حوالے نال گال یاد رکھو، کہیں انسان دی غربت، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، مشکل، یہ گال دی دلیل نہیں کہ اللہ اندے تے ناراض ہے یا وہ بندہ اللہ دے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ میں کہیں انسان دی تونگری، مالداری، صاحب اولاد ہونا، صحت مند ہونا، دنیا دیاں نعمتاں کثرت دے نال ہونا، یہ گال دی دلیل نہیں کہ اللہ اندے اتے راضی ہے تے اے اللہ دے ہاں پسندیدہ ہے، یاد رکھ، بلکہ اللہ دی تقدیر ہے، اللہ دے فیصلے ہیں، یہ اللہ دیاں حکمت ہیں تے مصلحت ہیں، یا یہ کوئی آکھ لو یہ آزمائش دا ایک سلسلہ ہے، اللہ جی کو جی میں چاہوے آزماوے، بس اللہ اساں ہر حال دے وچ شریعت تے قائم رہوں، صابر تے شاکر رہوں، ہر حال دے وچ اللہ دی حمد تے ثنا بیان کروں، ہر حال دے وچ آکھوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ باقی یہ چیزاں این چیزیں بنیاداں کہنے۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے دے وچ اولاد ملی، یعقوب علیہ السلام دیاں بیٹیاں بیچاریاں اپنے ریوڑ کو چراون میں دیان تے چشمے تو تے کنویں تو پانی پلاون میں دیان، بظاہر ہے انہیں تا کوئی بیٹا کہنا ہو سی، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پئی، زخمی تھے، تنگ دستی بھی ہوندی ہوئی، کئی ڈیں تک روٹی نہ پکدی ہے گھر، پانی تے کھجور تے گزارا تھیندا، لہذا یہ این چیز دی دلیل کہنی، تونگری مالداری این چیز دی دلیل نہیں کہ اللہ اندے اتے راضی ہے، غربت تے تنگ دستی این چیز دی دلیل نہیں کہ اللہ اندے اتے ناراض ہے، یہ ایک ضمناً گال ہے۔ تو بہرحال اللہ سے کافروں کو جواب دیتا ہے، منہ توڑ جواب، کہ یہ تا اللہ دی وحی ہے، ضرورت ہوندی ہے، جڈن ہوندی ہے، جس وقت ہوندی ہے
اللہ وحی بھیجیں دے، یہ وحی دی تھوڑی تاخیر تے تعطل دی بنیاد تے تساں یہ کیویں آکھ سکدے وے کہ اللہ سے اپنے نبی کو چھوڑ دیتے تے نعوذ باللہ اپنے نبی کو بیزار تھی گئے. یہ تو سارے نبی دی شان بھی معلوم تھی دی کہ اللہ سے اپنے نبی دا دفاع کیتے. کافرین دی ایک گال جڑی ایک تان تے تشنیع دے زمرے چاندی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیتے. این قسم دا معاملہ کئی موقع تے تھے. سورت انا آتیناک الکوثر بھی انہیں دے تان و تشنیع دے جواب وچ نازل تھی، تان و تشنیع دے جواب وچ وغیرہ وغیرہ. اللہ سے بلکہ قرآن پاک وچ آکھے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ تہاڈا مذاق اڑینن، استہزاء کریندن، اساں انہیں کو کافی ہے. یعنی کوئی اللہ سے آدھے میں انہیں نال خود نمٹ گھنسا، میں انہیں کل انتقام تے بدلہ گھنسا کہ میرے حبیب دے بارے دے وچ اے ود گھٹ کیوں علینا. یہ سارے نبی دی شان ہے. اللہ سے اپنے نبی دا دفاع کیتے، بھلا اللہ سے اپنے نبی کو خوشخبری سنائیے. کافرین دا منہ توڑ جواب بھی اپنے نبی دی کو خوشخبری، کیونکہ نبی دے بارے تانا زنی کیتی گئی تھا. اللہ سے اپنے نبی کو خوشخبریاں بھی دسیندا پہ دیندا پہ تے کافرین کو جواب بھی ملدا پہ. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تمہارے واسطے بہتر ہے پہلی چیز کو، آخری چیز پہلی چیز کو بہتر ہے. اندہ ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جڑی آخرت دی زندگی ہے اندھے وچ اللہ سے تہاڈے کیتے جڑے انعامات اکرامات تے سعادتاں تے اجر تے ثواب تیار کر رکھے، وہ تہاڈے کیتے بہتر ہے ان دنیا کو. لہذا دنیا چ اگر یہ تنگی پریشانی مسائل ہیں تو پریشان نہ تھی، وہ تسلی رکھو. تو اللہ دے محبوب ہے پیارے ہے، اللہ سے تہاڈے کیتے آخرت دیاں نعمتاں تیار کر کے رکھیا ہوئیں، یہ تسلی. یا ول اندہ اے مفہوم ہے کہ آخرت تو مراد انجام، اولا تو مراد آغاز. اے جڑا تہاڈا آغاز ہے جڑا ہے تنگی ہے پریشانی ہے، تہاڈے ساتھیوں کو تنگ کیتا ویندے، مزید مستقبل وچ بھی پریشانی آسن، کیونکہ ایک مکی صورت ہے، پریشانی آسن تو آکوں مشکلات آسن، لیکن انجام تہاڈے کیتے، انجام تہاڈا ہے، انجام کار تہاڈا ہے. یہ بہت بڑی تسلی ہے، انجام کار تہاڈا ہے. دوہیں باتاں درست ہیں. انجام واقعتاً اسلام دا سارے نبی دا بہت بہتر ہے. فتوحات تھیندیاں رہیاں، اللہ دی نصرت آندی رہی، اسلام مضبوط تھیندا گیا، مسلمان ودھے گئے، مدینہ اسلامی ریاست قائم تھی گئی، مضبوط تھی گئی، حتیٰ کہ آس پاس دے علاقے مفتوح تھی گئے، بل آخر کار مکہ بھی فتح تھی گیا، پورے جزیرہ عرب تے اسلام دا جھنڈا لہرا گیا. دا انجام کتنا اچھا. باقی آخرت دا انجام تو تساں سن دے رہاں دے وے. اللہ نے اپنے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرمایا، جنت سب تو اچھا مقام وہ سارے نبی دا ہے. مقام محمود عطا فرمائے، مقام شفاعت، ساری انسانیت دی شفاعت کرے سن، سارے انبیاء حالانکہ معذرت کر گھن سن. جھنڈ حمد دا جھنڈا سادے نبی دے ہاتھ چوسی. جنت سب تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسن تے آپ دی امت ویسی. سب تو وڈا حوض سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو سی. اجر و ثواب دے ڈھیروں ہیں، ساری امت ہر وقت
نبی پاک تے درود بھیجیں دی، اللہ کو رحمت دی دعاواں کریں دی، اللہ خود اپنے نبی تے رحمتیں بھیجیں دے، کتنا پیارا انجام ہے، یہ تسلی ہے۔ انہیں کو منہ توڑ جواب ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ یہ تو بعد اللہ سے بھی خوشخبری سنائی، بھی تسلی دیتی ہے سی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ سے تو حقوں عطا کرے سی، او کچھ عطا کرے سی، او کچھ عطا کرے سی کہ تساں خوش تھی ویسو، یعنی اللہ سے تو حقوں خوش کر دے سی، راضی کر دے سی، او اللہ سے تو حقوں عطا فرمے سی۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے، ان کا بیان احادیث وچ بہت ہے، جی جو میں اشارہ کیتے، مقام وسیلہ، مقام محمود یعنی مقام شفاعت، جنت سب تو اچا مقام، آپ دی امت سب تو زیادہ جنت وچ سی، حوض تے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے مقامات تے مرتبے مل سن، اللہ سے فرمایا اے پیغمبر ان دنیا دی تکلیفیں دے وچ گھبراؤ نہ، یہ آزمائش دی جگہ ہے، بس دین دا کم کرندے رہو، رسالت دا کم کرندے رہو، تبلیغ دا کم کرندے رہو، اجر تے صلہ اللہ سی قیامت والے دے سی، اتنا دے سی تو تارے وہم گمان وچ کہنی تو آپ کو اللہ سے راضی کر دے سی۔ یہ اللہ سے اپنے نبی کو تسلی دیتی، اے خوشخبریاں، اے تسلیاں، محبت دا بھی اظہار ہے تے آپ دی فضیلت دا بھی اظہار ہے کہ اے سارے نبی ایسی محنت کرے سن، ایسی جد و جہد کرے سن، ایسی تبلیغ تے نصیحت کرے سن، ان دی کوئی مثال کہنی، ہی وجہ تو اللہ سے اپنے نبی دے واسطے بہوں کچھ نعمتاں تیار کیتے ہیں۔ یہ تو بعد فرمایا مزید تسلی اللہ سے اپنے نبی کو دیتی، مزید تسلی بڑے پیارے انداز نہ، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اللہ دے رسول کو تسلی بھی ہے تے او جڑے مشرکین تے کافر شاید انہیں گالیں تے یقین نہ کریں، حالات تا ہی ہو جائیں کہنی تے مستقبل دیاں وجہ کامیابیاں دیاں نویدیں، آخرت انجام اچھا ہے، آخرت اچھ مل سی، ہن کیوں نہیں مل رہا؟ انہیں کوئی جواب ہے، پیارے نبی کو بھی تسلی ہے، فرمایا اما الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا تساں یتیم نہ ہوئے کہ اللہ سے تو حقوں ٹھکانہ عطا فرمائے، جائے پناہ عطا فرمائیے، تو علی حفاظت کیتی ایسی، ورنہ یتیم بال تا رول وینن جنہ والد نہ ہوئے، وہ تا بال رول وینن۔ اللہ سے یادے دیکھو یہ دلیل کافی کہنی کہ تسا یتیم ہوئے، اللہ سے تہاڈی حفاظت دا، تربیت دا، دیکھ بھال دا انتظام کیتے، ٹھکانہ دیتے سی، عزت تے شرف عطا فرمائی سی۔ جس اللہ نے تو آکوں ان یتیمی دی زندگی دے وچوں عزت تے شرف تے سعادت دے نال گزارتے، اتنا اچھا مقام عطا فرما دیتے، وہ اللہ تعالی انجام بھی اچھا کرے سی، آخرت بھی اچھی کرے سی۔ انہوں کو بھی جواب ہے، تو کیوں نہیں وہ یقین کریں دے جس اللہ نے یتیمی دے وچ ٹھکانہ تے عزت عطا فرمائے، وہ اللہ مستقبل بھی اچھا کرے سی تے آخرت وچ بھی درجات اعلیٰ عطا فرمائے سی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ دی شان ہے۔ کوئی یتیم ہونن تر وینن، کوئی یتیم نہیں ہوندے رول وینن، یہ سب اللہ دی شان ہے، اللہ دی دین ہے۔ اللہ کل منگو، اللہ کل سوال کرو، میرا رب جی کو بچاونا چاہے او کو کوئی یعنی ہلاک نہیں کر سکتا، جی کو وہ ہلاک کر دے کو بچا نہیں سکتا۔ بھی زبردست گال اللہ سے بیان فرمائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ سے کیا تو حقوں ضال اندے کئی معنی کیتے گئے، ایک معنی ایک کیتا کہ بے خبر، کہ اللہ سے تو حقوں بے خبر پاتا ہے، دین دا، شریعت دا، اللہ دے احکامات دا صحیح علم نہ ہے،
بے خبر تو اللہ سے تو کو ہدایت عطا فرما دیتی۔ ایک معنی مفسرین تے علماء اے کیتے کہ اللہ سے تو کو ہدایت دا سرگرداں پایا، ہدایت دا متلاشی پایا پاتا، اللہ سے ول تو کو ہدایت دے دیتی۔ تو وہ معنی درست ہے، کیونکہ اللہ دے رسول دین تے شریعت کل بے خبر ہیں، دین تا بعد اتری، اللہ سے آپ کو ہدایت دیتی، یا ہدایت دے سرگرداں ہن متلاشی ہیں، کیونکہ نبی صحیح اللہ صحیح نے کو نبی بنا اللہ صحیح نے پیارے نبی دا مزاج تے طبیعت تے دل دماغ پاکیزہ بنایا، بچپن دے وچ ہی آپ دے دل کو زمزم دے نال دھو دیتا گیا، علم و حکمت دے نال دھو دیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین دے عقائد، نظریات، مشرکانہ اعمال، فسق و فجور اور معاشرتی خرابیوں کل بیزار ہن، الگ ہن، دور ہن، متنفر ہن، خاص طور تے جو شرک کو دے ہن۔ اے اللہ دے بندے اپنے رب خالق مالک کو چھوڑتے مخلوق دے آگے سجدہ کریں دے پن، او جانور جی کو اللہ صحیح بنائے تے پیدا کیتے، اے ظالم ہوں جانور کو اللہ دے نام تے ذبح کرن دی بجائے مخلوق دے نام تے ذبح کریں دے پن، مخلوق دے آگو جھکے پن، فسق و فجورت مبتلا ہے۔ اللہ دے رسول پریشان تھی لیا، اے تمنا ہی کہ انہیں لوگوں دی ہدایت دا کوئی انتظام ہوئے، کہ میں کو اللہ سے کوئی سمجھ تے فہم تے علم تے شریعت دے وے کہ میں انہیں لوگوں دی اصلاح کر۔ یہ اللہ دے رسول دے پاکیزہ جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملن کل پہلے غار ہرا دے وچ چلے میں دے ہن، کئی مہینے اتھا لان دے ہن۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے کو تھا بس اوقات خود ونتے دے آندی ہے کھانا زیادہ راہ، یا کدیں کنی تیار کرتے کئی مہینے دی ضرورت دیں چیزاں دے دیں دی ہے۔ اللہ دے رسول سوچ بچار کریں دے ہن کہ این قوم دی اصلاح کیویں کیتی ونجے، کیویں سمجھایا ونجے، کیونکہ لوگ نہیں سمجھ دے۔ تے اے دوہے معنی ہے، اللہ دے رسول لوگیں دی ہدایت دے سرگرداں تے متلاشی ہن، خود بھی علم تے اللہ تعالیٰ دی صحیح اور مضبوط اور پختہ پہچان چاہندے ہن۔ اللہ سے فرمایا کہ اللہ سے تو آپ کو بے خبر تے ہدایت دا متلاشی نہ پاتا ہاں فہدا، اور اللہ سے تو آپ کو ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ یہ تسلی ہے، انہوں کو بھی جواب ہے کافروں کو کہ تساں کیویں آدے وے اے خبراں جڑے اللہ سے مستقبل دیتی ہیں اے ناممکن ہیں۔ اللہ سے اپنے پیغمبر کو یتیمی دے وچوں گزار کے عزت عطا فرمائیے، او بے خبر تے ہدایت دے سرگرداں ہن، اللہ سے ہنے کوئی تاج نبوت عطا فرما دیتے، بڑی عظمت ان دے وچ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تیجی بات فرمائی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اساں تو حقوں محتاج نہ پایا ہا، نہ پاتا ہا سے کہ ولا اساں تو حقوں غنی کر دیتے، یعنی تساں محتاج ہوئے ولا اللہ سے تو حقوں غنی کر لیتے، غنی محتاج۔ ظاہر ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، آپ دا گھرانہ کوئی مالدار کہنا آئی، تنگ دستی ہے، ہی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو پہلے تجارت دے واسطے بھی گئے ہیں، کئی سفر کی تو نے تو تنگ دستی تو ہے ہی نا۔ اللہ سے فرمایا کہ اللہ سے تو حقوں محتاج نہیں پاتا کہ بلا اللہ سے تو حقوں مستغنی کر دیتے، جیڑا اللہ محتاج کو مستغنی کر دے وے ان دی خبریں تھے کیوں نہیں میں یقین کریں دے، ایویں اللہ سے تو حقوں رفت تے عظمت تے شان عطا فرمے سی جی میں اللہ سے تو فقر ختم کیا۔ البتہ علماء نے لکھے کہ اے مستغنی اللہ سے اپنے نبی کو کیویں کی، اے زبردست گال ہے، مستغنی یعنی بے پرواہ، بے پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، یا کہنا کہیں کل ہے کہیں کل کہنی، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دنیا کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیتے ہیں، کہیں سوال ہی نہ کتوں نے، بلکہ جو کچھ اللہ دینا ہی اللہ دے نبی خرچ کر دیں دے ہم،
وڈے دل دے مالک ہیں۔ صحابہ آدن ما رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائلن قطو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے ہی بھی کہیں سائل کو واپس نہیں بھیجا، کچھ نہ کچھ دے چھوڑے، خود نہ ہوں دا کہیں کو گھنتے دے دیں دے ہن، کہیں کو گھنتے دے دیں دے ہن۔ اللہ دے رسول کل مال غنیمت آندہ ہی جلے فتوحات تھیاں، اللہ دے رسول وال کوئی بخل تے کنجوسی نہ کرنے دے ہن، جو کچھ ہوں دا ہی ونڈا دے دے ہن، جو کچھ ہوں دا ہی ونڈا ہوں دے ہن۔ جنگ حنین تو بعد جڑا بہو مال غنیمت حاصل تھیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہو تقسیم کیتا، بھر بھرتے درہم و دینار ایویں بک بھر بھرتے دیتے انہیں، بکریاں ایک کو 50 دے دو، ایک کو 40 دے دو، ایک کو 100 دے دو، ایک کو اتی دے دو، ایک کو اتی دے دو۔ ایک بندے ایک دفعہ منگی آپ نے ان کو 100 اٹھ دے دیتے، ولا منگیا ولا 100 اٹھ دے دیتے، ولا منگیا ولا 100 اٹھ دے دیتے۔ اللہ دے رسول کو جو کچھ ہے ختم تھی گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ وادی دا نا کی دو نے جتا بہوں جننا جھاڑیاں ہم تے کانٹے ہم، فرمایا اگر این وادی دی جھاڑیاں دے کنڈے دی طرح بھی میں کو لے جانور تے مال و متا ہو گیا، میں سارا تقسیم کر دے وہاں، ایک شے بھی آپ نے کل نہ رکھا۔ اور جی کو بار بار سوال کرن تے دیتے نے نا، وہ جلے اتی جانور اٹھ 300 اٹھ گھنٹے اپنی قوم دو گیا، آکھن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی اللہ دے سچے نبی تے رسول ہیں، کیونکہ جڑی سخاوت میں اندھی ڈٹھی ہے نبی تو علاوہ کوئی یہ سخاوت کر ہی نہیں سکتا، اتنی وڈا دل عام انسان دا تھی نہیں سکتا۔ استغنا کیا ہی اللہ سے مستغنی کر دیتے، بے پرواہ، کیا بے پرواہ، دنیا دی رغبت طلب چاہت اللہ سے ختم کر دیتی، آپ سے کو دنیا دی پرواہی کہنا ہی صرف آخرت دی پرواہی، اے مستغنی۔ نبی پاک دا فرمان بھی ہے، بڑا زبردست فرمان، فرمایا لیس الغنا بکثرت الارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن الغنا غنا النفس۔ فرمایا لوگوں غنا تے تونگری تے مالداری اور مال دی کثرت دا نا نہیں کہ جہاں کل مال ہے او غنی ہے بے پرواہ ہے، فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا غنا تونگری مالداری کیا ہے، دل دا غنا ہے، دل دا غنا۔ انسان دا دل بڑا ہوئے، دل غنی ہوئے، مستغنی ہوئے، بے پرواہ ہوئے، جتنا مل گئے صابر تے شاکر تے قانے ہوئے، یہ سارے نبی دیا ایک عظیم الشان وصف تے صفت ہے۔ یہ ساری تسلیاں دیمن تو بعد اللہ سے لو نصیحتاں کیتے ہیں، بس وہ نصیحت آسان سارے کو ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے سارے حبیب ہن تساں بھی کہیں یتیم دے اتے قہر نہ کرے، غصہ نہ کرے، کہیں یتیم تے قہر نہ کرے، غصہ نہ کرے، تساں بھی یتیم ہوئے، تساں تا یتیمی دی زندگی دیکھ آئے وے، کہ میں تو آپ کو اپنے والد دی یاد آندی ہے، ترس دے آوے میں تو اپنے پیو کو نہیں ڈٹھا، میرا والد ہوئے ہاں میں نال ایک کرے ہاں ایک کرے ہاں ایک کرے ہاں، میں ہر یتیم بال دی یہ سوچ ہوں دیئے اللہ سے تاری حفاظت کیتی ہے۔ ہن تساں کہیں یتیم دے اتے غصہ نہ کرے، غضب نہ کرے، یہ اللہ سے اپنے نبی کو نصیحت کرے نہ پہ، ایسا سارے کو نصیحت، یتیم دے نال حسن سلوک تے اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے نے قیامت نہیں میں تے او ایویں ہوسوں جی میں اے دوں انگلیاں ہیں او میرے نال ہوسی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی سائل کو جھڑک نہ پلائے، جھڑکے نہ ڈانٹ نہ پلائے کوئی سائل کو، جڑا کوئی منگن کتے آ گئی، کوئی تساں کو آتے آکھے میاں نے کوئی تنگی ہے، اے پریشانی ہے، تے گھر کھامن پیمن کو کہنی، بیمار ہے، والد والدہ بھائی بیوی، تے میرے نال کوئی مدد کرو، فرمایا کوئی جھڑکو نہ، جھڑکو نہ، کر سکتے بے تے کرو، نہیں کر سکتے تو پیار محبت دے نال آکھو ہن میں کوئی گنجائش کہنی، میں این وقت تیری مدد نہیں کر سکتا، دعا کر اللہ سے
میرے کتے آسانی فرماوے والی انشاءاللہ میں تیرا خیال کرے سا، میں یاد رکھے سا تے، لیکن ان کو ڈانٹو نا، جھنکو نا۔ اے اللہ سے اپنے نبی کو نصیحت کرتے، اسا سارے کو یہ نصیحت فرمائی سی۔ تے آخری بات کیا ہے؟ فرمائے اما بنعمت ربک فحدث۔ سبحان اللہ، کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ہوتے جڑیاں نعمتاں کیتے ہیں نا، فحدث، انہیں کو بیان کرو۔ تمہارے رب نے تمہارے ہوتے جو نعمتاں کیتے ہیں انہیں کو بیان کرو، جڑیاں تھی چکیں یا جڑیاں آئندہ تھی سن، تو انہیں کو بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ کہ میرے رب دی دین ہے، میرے رب دی عطا ہے، میرے رب دا احسان ہے، میرے رب دا فضل ہے، یہ بیان کرو۔ سب تو زیادہ اللہ تعریف دا مستحق ہے، کیونکہ حقیقی منعم ہے، تو اللہ بھی اپنی تعریف سنتے، کیونکہ ہے ہی تعریف دا مستحق، خوش تھی دے ان بندے دے ہوتے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے نعمتیں دا تساں ذکر کرو، یعنی زبانی بھی شکر ادا کرو، بیان کرو، یہ سب رب دی عطا ہے۔ ہی وجہ تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساری مقامات، مرتبے، شان، عظمتاں بیان فرمائیں کہ میرے رب نے میرے کو اے مقام لیتے، اے مقام لیتے، اے مقام لیتے، اے مقام لیتے۔ اپنے رب دیا نعمتوں کو ذکر کیتا کرو، خود یاد رکھو، اللہ دا زبانی شکریہ ادا کرو، کوئی ذکر تھی وے، تذکرہ تھی وے، آکھو یہ میرے رب دی دین ہے، میرے رب دی عطا ہے۔ اللہ سے میں کو صاحب اولاد بنائے، اللہ سے میں کو روزگار دیتے، اللہ سے میں کو صحت دیتی ہے سی، اللہ سے میں کو گھر دیتے، اللہ سے میں کو سواری دیتی ہے، میرے اللہ دا میرے ہوتے وڈا احسان ہے، وڈا کرم ہے، وڈی مہربانی ہے، یہ انداز ہونا چاہیے ہے۔ یہ سورت دا مختصر معنی تے مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آیات دی روشنی دے اندر ساکوں اپنے پیارے نبی دی عظمت شان کو پہچانن دی توفیق عطا فرماوے، تے انہیں آیتن دے اندر سارے واسطے جڑا درس تے نصیحت ہے اللہ سے اساکوں کو قبول کرن تے ان دے تقاضے پورا کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔